من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین 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 وإلی غیر النہایہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ مجھ سے بیشتر آپ اپنے خطیب و امام علی جناب محترم قاری آفتاب صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے سب سے پہلے بہتر انداز میں نعتیہ شاعری کو سنا، ساتھ ہی ساتھ مختصر وقت میں اچھی خطابت آپ تک پہنچائے۔ بعدہ عزیزم بابو حامد رضا سلمہ سے آپ نے بڑے ہی ننھی سی جان سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ شاعری سماعت فرمایا۔ بعدہ حافظ و قاری ابو بشر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی جنہوں نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں، بڑے ہی بہتر انداز میں ہول سیل شاعری کے ساتھ ساتھ بہتر تقریر کا نمونہ پیش کیا۔ بعدہ میرا نمبر آیا۔ حضرات محترم، آپ بہت اچھے ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بزم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرات، میں اس وقت سے دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، ساری ذمہ داری یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے انسان اپنے کاندھوں پر لے رکھے ہیں۔ جب انعام دینے کی باری آتی ہے تو یہ ذمہ داری کو بھی یہی نبھا رہے ہیں، اور سبحان اللہ کہنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اسے بھی یہی نبھا رہے ہیں۔ کیا آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ کو پی ایم کی کرسی مل چکی ہے، سی ایم کی کرسی آپ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں؟ حضرات محترم، آپ نبی کے محفل میں بیٹھے ہیں، اس لیے نہ تو یہاں کوئی سی ایم ہے، نہ تو یہاں کوئی پی ایم کی حیثیت سے ہے، یہاں ہر کوئی غلام محمد کی حیثیت سے ہے۔ اس لیے ہر کسی کی ضرورت ہے کہ وہ ہر کوئی سبحان اللہ بولے۔ حضرات محترم، آپ تھوڑی سی بیداری پیدا کریں، جو کہ ہمیں قاری آفتاب صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ بہت اچھے جگہ پہ میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، وہاں سننے سنانے کا ماحول ہے، آپ جتنا بولنا چاہیں گے اتنی طبیعت کے ساتھ لوگ سننا بھی پسند کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً آپ کے چہرے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تو ہو رہی ہے، لیکن اس بات کا ثبوت نہیں مل رہا ہے۔ آپ ذرا مسکرا کر مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کچھ روز قبل وہ تاریخ ہماری نگاہوں سے گزری جس تاریخ میں سید المرسلین، سید الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تھی، یعنی پیدائش رسول کی تاریخ تھی۔
حضرات وہ مہینہ چل رہا ہے اور یہ محفل کا جو معاملہ ہے وہ شادی مبارک سے منسلک ہے، اس لیے میں نے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات تقریر تو میں کروں گا اس لیے کہ تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ تمامی حضرات تھوڑا ماحول بنائے اور میں کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یقیناً اس اشعار میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ بالکل سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں۔ حضرات ذرا محبتوں کے ساتھ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ آپ اپنی ہاتھوں کو اٹھائیے، نبی کے نام پہ اٹھائیے، آپ نے نیتاؤں کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے نبی کے ہاتھ پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور مچل کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، پیدائش رسول کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں، یقیناً ایمان کے اندر تازگی آ جائے گی۔ ارشاد ہو آتا ہوں۔ کچھ کرسیاں خالی ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑی تھوڑی کرسیاں لے کر آپ آگے آ جاتے تو سننے سنانے کا ایک ماحول ہو جاتا اور بڑا اچھا ماحول ہو جاتا تاکہ آپ کو بھی مزہ آتا۔ یقیناً میری پھوٹی پھوٹی جو زبان ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آپ کی طبیعت کو ناساز ختم کر کے اسے خوشگوار کروں۔ حضرات محترم محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ، اور مچل کر بولیے سبحان اللہ، اور مچل کر کہیے سبحان اللہ۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان رفیق الاول، تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ تجھ پہ قربان میری جان رفیق الاول، تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس پیارے وطن کا نام ہندوستان ہے۔ حضرات محترم پوری دنیا میں آپ نے پوری دنیا کے ملکوں کا آپ ملاحظہ فرمائیے، لیکن پوری دنیا میں جتنا امن و شانتی والا اگر کوئی دیش ملے گا تو اس دیش کا نام ہندوستان ہے، اس ملک کا نام بھارت ہے، اور اس بھارت دیش میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس بھارت دیش میں ہمیں کسی اور نے نہیں لایا ہے بلکہ غریب نواز سرکار نے ہمیں لایا ہے۔ ان کی بارگاہ میں میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیجیے۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یعنی قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ تجھ پہ قربان میری جان رفیق الاول، تو نہیں آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور ہم پر خواجہ ہند کا احسان ہے یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ خواجہ ہند کا ہم پر احسان ہے یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ حضرات محترم ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس
ملک میں ایمان کی روشنی مسلمانوں کے اندر اگر کسی نے عطا فرمائی ہے تو اس شخصیت کا نام غریب نواز ہے۔ حضرات محترم آگے مچل کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور کی روز تشریف لائے، صبح صادق کے وقت تشریف لائے، حضرت آمنہ خاتون کے گود میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائے، حضرت عبدالمطلب کے پوتا بن کر تشریف لائے، ساری دنیا کے لیے انس و رحمت بن کر تشریف لائے، ساری دنیا کے لیے امن و شانتی کا پیغام لے کر تشریف آئے۔ لیکن آئیے آپ تاریخ کو پڑھیے، آپ ہسٹری کو پڑھیے، آپ اتہاس کے چیپٹر کو کھولتے جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اس دنیا میں اپنے قدم کو ابھی نہیں رکھے ہیں، نبی کا یہاں ابھی آنا نہیں ہوا ہے، لیکن نبی کے آنے کا چرچا ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر وحشت پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف جہالت مچی ہوئی ہے، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے، لوگ اتنے درندے ہو چکے ہیں، لوگ اتنے وحشی ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ہر طرف کفر و شرک کی زہریلی ہوا چل رہی ہے، کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، غریبوں کو پیٹا جا رہا ہے، شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ حضرات محترم یہ دنیا کا ماحول تو اتنا بگڑ چکا تھا کہ عورتوں کی کوئی عزت نہ رہ گئی تھی۔ آج حکومت یہ نعرہ لگا رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن میں حکومت سے کہنا چاہوں گا یہ نعرہ آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر نبی نے لگایا تھا، اور اہل مکہ جب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تو اہل مکہ سے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ رب نے اسے تمہارے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا ہے، تم اس کی عزت کرو گے اور اس کا وقار دنیا میں سب سے اعلیٰ ہو۔ چلو حضرات محترم نبی پاک کی آمد یہی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اندر وحشت پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف کفر و شرک کی زہریلی ہوا چل رہی ہے، دنیا کا اتنا ماحول بگڑ چکا تھا کہ عورتوں کی کوئی عزت نہ رہ گئی تھی، اور خاص کر کے عرب کا ماحول تو اتنا پیچیدہ اور پاکیزہ کے بجائے پلید ہو چکا تھا کہ حضرات محترم اہل عرب کا معاملہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ ان کے یہاں بیٹیوں کی نہ کوئی عزت تھی نہ عورتوں کی کوئی عزت تھی، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو عدت گزارنے کے لیے وہ اپنی آبادی سے باہر کسی تنگ و تاریک مکان میں رکھا جاتا تھا، اور دوران عدت بغیر نمک کے اس عورت کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اور جب اس کی عدت پوری ہو جاتی تھی تو اس تنگ و تاریک مکان سے باہر نکالا جاتا تھا اور گدھے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھا کر سارے شہر میں گشت کرایا جاتا تھا، اور اہل شہر دیکھ کر یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ آج اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ حضرات محترم معاملہ تو اتنا بگڑ چکا تھا، مرد اتنا بے چہرہ اور اتنا لاچار اور اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا، مرد اتنا وحشی ہو گیا تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی مرد کے پاس جوتا نہیں ہوتا تھا تو جوتا حاصل کرنے کے لیے، جوتا پانے کے لیے اپنی بیویوں کو غیروں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 300 سال بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، حضرات محترم خداؤں کو چھوڑ کر انیک خداؤں کو بنا لیے گئے تھے، ایک بھائی کی تلوار دوسری بھائی کی گردن کو کاٹنے کے لیے ہر دم بے نیام رہا کرتی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کیا جا رہا تھا، غریب لوٹ رہا تھا، مجبور اپنا سینہ پیٹ رہا تھا، یتیموں کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا، غریبوں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، مظلوموں کے دل کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، ہر کوئی رب کی بارگاہ میں یہی دعائیں لگا رہا تھا کہ مولا قدیر کسی ایسے کو بھیج جو ہمارا ہادی بھی ہو، جو ہمارا رہبر بھی ہو، جو ہماری رہنمائی فرمائے۔ آخر کار ایک دن کفر پر مشیت کو چلانا ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوال ہی گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مفلسوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور نبی آخر الزمان کو اس خاکدانے کی پر تشریف فرمایا۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी देर मेहनत कीजिए, यकीनन आपके ईमान के अंदर ताजगी आ जाएगी, बेशक हक है। यकीनन आप झूमेंगे। और जब तक मुझे दूसरी बार नहीं बुलाएंगे तब तक आप इस खुशी को महसूस नहीं करेंगे। हज़रात मुहतरम मचल कर जरा दुरूद पाक की डाली पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बासा फीहिम रसूला, जिसका तर्जमा, जिसका डिफिनेशन, जिसका माना ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उसमें अपना रसूल भेजा। हज़रात मुहतरम आप समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर, मुसलमानों पर एहसान फरमाया कि उसमें अपना रसूल भेजा। ये कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है जो सही है और सालिम है, इसे ना कोई मिटा पाया है और ना कोई मिटा पाएगा। इस दुनिया के अंदर कुरान के खिलाफ जितनी भी साजिशें की जाएंगी वो साजिशें यूं ही धड़ी की धड़ी रह जाएगी। हज़रात मुहतरम कुरान के खिलाफ जो भी आवाज उठाता जाएगा वो मिट्टी में मिलता होता हुआ नजर आएगा। दुनिया में उसे हक़ारत की नजर से देखी जाएगी, दुनिया में वो जलीलो खार और रुसवा हो जाएगा। हज़रात मुहतरम मैं उस टॉपिक की तरफ जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और अहले ईमान वालों से कहा, क्या लोगों, मैंने तुम्हारे बीच अपने रसूल को भेजा, इसलिए तुम पर एहसान फरमाया। हज़रात मुहतरम आप अब दुनिया की तारीख को पढ़िए, चाहे जितना पढ़ा लिखा वो आदमी हो और उसने अपनी लाइफ में जितना रिसर्च किया हो, उसने अपनी जिंदगी में जितना अध्ययन किया हो, उसने अपनी जिंदगी में जितनी किताबों को खंगाला हो और किसी अच्छे आलिम दीन से, बड़े से बड़े मुफक्किर, मुदब्बिर, मुफस्सिर, मुअर्रिख से आप पूछेंगे और कहेंगे कि ये बताइए अल्लाह ने रसूल के पैदाइश पे ही सिर्फ एहसान जतलाया है या किसी और चीज पे भी अल्लाह ने एहसान जताया है? तो मेरा ये दावा है कि सारी दुनिया की किताबें एक तरफ हो जाएंगी, सारी दुनिया के मुवर्रिखीन एक तरफ हो जाएंगे, सारे मुफस्सिरीन का यही जवाब होगा, सारे मुबतब्बिरीन का यही जवाब होगा, हर एक उलमाए दीन का यही जवाब होगा, हर एक आलिम दीन का यही जवाब होगा और यही कहते हुए नजर आएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकाम पे ये नहीं कहा कि लोगों हमने तुम पर एहसान फरमाया, सिर्फ रसूल के आने पर एहसान का लफ्ज आया। हज़रात मुहतरम गौर फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर हर मखलूक को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को पैदा फरमाया, लेकिन अल्लाह ने कहीं ये न कहा ए लोगों मैंने तुम पर एहसान किया। गोया फलक मसलन ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया, लेकिन ये नहीं कहा मैंने एहसान किया। अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, इसलिए तुम पर एहसान किया। फूलों के अंदर खुशबू अता की, इसलिए तुम पर एहसान किया। कांटे अता किए, इसलिए तुम पर एहसान किया। अबसारों को तरन्नुम अता किए, इसलिए तुम पर एहसान किया। फूलों के अंदर निगाह अता फरमाई, इसलिए तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने आंखें अता की, इसलिए तुम पर एहसान किया। जबान के अंदर गोयाई अता फरमाई, इसलिए तुम पर एहसान किया। दस्ते बाजू अता किए, इसलिए तुम पर एहसान फरमाया। पाँव के अंदर सकत अता फरमाई, इसलिए तुम पर एहसान फरमाया। सर के ऊपर बाल अता किए, इसलिए तुम पर एहसान किया। नहीं मुसलमानों और आगे बढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को पैदा फरमाया, लेकिन दुनिया की आप तारीख को उठाकर देखें, अल्लाह ने कहीं ये ना कहा क्या लोगों मैंने आदम को अपना नबी बनाया इसलिए तुम पर एहसान
احسان کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کے خطاب دیا اس لیے تم پر احسان کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا اس لیے تم پر احسان کیا، یوسف کو صدیق اللہ بنایا اس لیے تم پر احسان کیا، عیسیٰ کو یلسا بنایا اس لیے تم پر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کے خطاب سے سرفراز کیا اس لیے تم پر احسان کیا۔ نہ کہ مسلمانوں آپ کو کہیں یہ نہ ملے گا اللہ نے ہر ایک انسانی جان کو وجود بخشا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب 12 ربیع النور کے دن اللہ نے اپنے پیارے حبیب ہم تمام کے طبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کی ترجمانی 14ویں صدی کے مجدد فاصل ابراہیم بن ٹوٹی ہوئی چٹائی سے ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کمزادوں کو رسا مزدہ دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں یہ چیز دی ہے اس لیے تم پر احسان کیا ہے، لیکن نبی کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو یہ حکم نافذ فرمایا کہ اے لوگوں ہم نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تجھے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ حضرات محترم، اور کیوں نہیں اللہ تعالیٰ احسان فرماتا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر شے کو میں نے اپنے محبوب کے وسیلے سے پیدا فرمایا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا آسمان ہے تو نبی کے صدقے میں، زمین ہے تو نبی کے صدقے میں، دنیا کی بہاریں ہیں تو نبی کے صدقے میں، دنیا کی رعنائیاں ہیں تو نبی کے صدقے میں، حضرات محترم دنیا کی ہر زیبائش ہے تو نبی کے صدقے میں، حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مجھے اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا، نہ میں پہاڑ کو بناتا، نہ تو میں آسمان کو بناتا، نہ تو میں تو زمین کو بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب اگر مجھے تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں خود اپنی ربوبیت کا ظاہر حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور ساری دنیا پہ احسان جتلایا، اور اللہ نے نبی کے صدقے میں سب کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر شے کو اپنے محبوب کے وسیلے سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہ پیدا فرماتا تو کل یہ سمجھے کہ دنیا کی پیدائش اللہ تعالیٰ نہ فرماتا، دنیا کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ حضرات محترم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس لیے ہم پہ لازم یہ ہے، ہم پہ واجب یہ ہے، ہم پہ فرض یہ بنتا ہے کہ اب ہم نبی کے راستے پہ چلیں، ہم کے طریقے کو اپنائیں، اور جو نبی اور رسول کے طریقے کو اپناتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنا لیتا ہے، وہی شخص اس دنیا کے اندر کامیابی کی منزل پہ پہنچا کرتا ہے، وہی شخص اس دنیا کے اندر کامیابی کی جہت کو طے کیا کرتا ہے۔ حضرات محترم لوگ آج کہتے ہیں کہ میں پریشان حال ہوں، میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے، میں اسے کہنا چاہتا ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فقط تم نبی کے راستے کو اپنا لو۔ اللہ نے جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارو، یقیناً تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور میدان محشر میں بھی کامیاب۔
حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہتر نعمت جو عطا فرمایا ہے، اس نعمت کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے تعلق سے نبی نے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حضرات محترم، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔ تو حضرات محترم، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تو ہر چیز ہے، انسان کے اندر آنکھیں بھی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مکان بھی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، انسانوں کے پاس گاڑی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو کیا وہ اپنے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا؟ تو کیا وہ لوگوں کو یہ بتائے گا میری گاڑی اچھی ہے؟ کیا لوگ اپنے ایک دوسرے سے بتائیں کہ میری آنکھیں اچھی ہے، میرا مکان اچھا ہے، میرا دکان اچھا ہے؟ تو نہ کہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو نعمت کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پتہ یہ چلا ہم نبی پاک کا میلاد پڑھتے جائیں گے، اللہ کی نعمت کا تذکرہ ہوتا جائے گا۔ نبی نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو جائے گا۔ نبی کے قول و فعل پہ ہم عمل کریں گے، اللہ کی نعمت کا تذکرہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی ریاست کریں، ہم اس کی بندگی کریں۔ اگر اللہ کی بندگی میں اگر ہم نے کمی کی، کوتاہی کی، تو یقین جانیے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی طرف لو لگائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے اور عقیدت رکھے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیزی کے ساتھ میں آپ کو حدیث پاک کی طرف لے چلوں اور میں نے حدیث پاک جو پڑھا ہے اس حدیث پاک پہ بھی کچھ روشنی ڈال دوں اور محبتوں کے ساتھ آپ سے سماعت فرما لیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرات، آپ نے یہ حدیث بارہا سنا ہوگا اور نہ سنا ہوگا تو کم سے کم آپ اپنی شادی کے وقت تو ضرور ہی سنا ہوگا۔ جب امام صاحب جب نکاح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس حدیث پاک کو وہ ضرور پڑھا کرتے ہیں۔ خطبے کے آخری حصے میں یہ حدیث پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ حضرات محترم، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، انکار کیا، اعتراض کیا، نبی نے فرمایا گویا وہ شخص مجھ میں سے نہیں۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت اور اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ ہم اگر شادی کرنے جائیں، کسی لڑکی کو اپنی جیون ساتھی بنائیں، کسی کو اپنی پتنی بنائیں، تو ایک مرد کے لیے سب سے پہلے لازم اور ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے وہ رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرے، اپنے ہونے والی بیوی کے لیے وہ کھانے پینے کا انتظام کرے اور اس کے لیے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کرے، اور پردے کی آڑ میں بتاتا چلوں کہ اس کی جسمانی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ چار چیزیں جس مرد کے پاس مکمل طور سے موجود ہے، اس کے لیے نبی نے فرمایا کہ وہ شادی کرے اور اپنی شادی میں وہ تاخیر نہ کرے۔ حضرات محترم، آج لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں، شادی کے لائق ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی شادی میں تاخیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہیں گے کہ ہماری ابھی شادی کی عمر ہی نہیں ہوئی ہے، 2 سال کے بعد کریں گے، 4 سال کے بعد کریں گے۔ ان کے نخرے بہت ہو جاتے ہیں اور حضرات محترم وہ برائیوں کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے، جب شادی جیسے بندھن کو اپنی جیون میں اپنا لیتا ہے، جب شادی جیسی نعمت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو انسان برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، انسان زناکاری سے بچ جاتا ہے، انسان اپنی آنکھوں کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، انسان اپنے جسم کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، انسان بدنصیحیوں سے بچ جایا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اندر اگر یہ
बीमारियां पैदा हो गई है कि तुम बुराइयां कर रहे हो, तुम पे ये गुमानो गालिब आ जा रहा है कि तुमसे गुनाह हो रहा हो जाएगा, तुम्हारे कदम फिसल जाएंगे, तुम्हारी आंखें खता करने लगेंगी। तो नबी ने फरमाया कि तुम्हें इस खता करने की कोई जरूरत नहीं है, वक्त का मुतज्जल करो और तुम निकाह करो, और निकाह जब कामिल तुम कर लोगे तो तुम्हारे अंदर से ज़िनाकारी जैसी बुराइयां खत्म हो जाएगी, बदकारियां तुम्हारे अंदर खत्म हो जाएगी। और हज़रत मोहतरम अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि एक इंसान जब निकाह करता है और जैसे ही वो अपनी बीवी को कबूल करता है तो फरिश्ते आसमान के अंदर हलचल मचाने लगते हैं, खुशियों से तड़पने लगते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि जब फरिश्ते मचलना शुरू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, ए फरिश्ते मचलने की वजह क्या है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला कदीर, हुए जमीन के ऊपर तेरे बंदे ने तेरे प्यारे महबूब की सुन्नत निकाह यानी शादी को अंजाम तक पहुंचाया है, इसलिए मैंने मचलना शुरू कर दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ, जिसने मेरे प्यारे महबूब की सुन्नत को जिंदा किया मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा लिया। मुसलमानों पता ये चला कि रहमत का दरवाजा जैसे ही आप शादी करते हैं आपके लिए खोल दिए जाते हैं और आपके घर में रहमत व बरकत की खैरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शादी बेहतर अमल है, इसे वक्त पे किया जाए और इसे सादगी के साथ किया जाए, इसे आसानी के साथ किया जाए। लोगों ने आज शादी को इतना महंगा बना दिया है, लोगों ने आज शादी को इतना भारी और भरकम बना दिया है कि उस बाप के कलेजे से आप पूछिए जिसके पास जिसके घर में जवान बेटियां हैं वो जहेज को सुनकर तड़प जाता है, जैसे ही बेटी की शादी का इरादा करता है उसके दिल तड़प जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कैसे मैं अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करूं। उससे पहले तो मुझे 2 लाख रुपए जहेज देने का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके साथ में हमें गाड़ी देने का इंतजाम करना पड़ेगा। हज़रत मोहतरम ये निकाह को इतना भारी आपने कैसे बना दिया? हज़रत ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये ईमान वालों का तरीका नहीं है। अगर आप ईमान वाले हैं तो नबी ने जिस तरीके से निकाह का हुक्म फरमाया है उस तरह से आप निकाह फरमाए। नबी ने फरमाया तुम अपनी शादी ब्याह में फजूल खर्ची ना किया करो, बल्कि फजूल खर्ची तो शैतान का काम होता है। आप अंदाजा फरमाए जो शख्स अपनी शादी में फजूल खर्ची किया करता है वो शैतान का बड़ा भाई कहलाया करता है, और जो अपनी शादी को सादगी के साथ किया करता है वो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बनाया करता है। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। आप शादी को आसान बनाए और शैतानी फेल की तरफ न जाए बल्कि रहमानी अमल की तरफ आए। हज़रत मोहतरम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शादी का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि शादी करके भी बताया, और शादी नबी पाक की कितनी अनोखी हुई और नबी ने जिसकी शादी करवाई उसकी शादी भी कितनी अनोखी हुई। आप तारीख को पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फातिमा का निकाह करना चाहते हैं। तो निकाह करने से पहले नबी अपने बेटी से जाकर पूछते हैं, बेटी फातिमा मैंने तेरे निकाह का इरादा फरमाया है, ये बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? बेटी मुस्कुराती है और जवाब देती है, अब्बा हुजूर जिस चीज पे आप राजी हैं उसे बखूबी अंजाम देखिए। एक बात मैं यहाँ पे ठहर के आपसे कहना चाहूंगा, आज तो लोग बात कर लीजिएगा। हज़रत मोहतरम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग आज अपने बेटे और बेटी की जब शादी का इरादा करते हैं तो उसकी मर्जी नहीं जानने की कोशिश करते हैं। खास करके लड़कियों से ये नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी मैं करना चाहता हूँ, बल्कि जरूरी तो ये है कि जब आप बेटी का
کا رشتہ کرنا چلے تو بیٹی سے اس بات کی رضامندی لے لی کہ بیٹی میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے میں نے اس لڑکے کا انتخاب کیا ہے، بتاؤ تمہاری مرضی ہے کہ نہیں؟ اگر بیٹی راضی ہو جائے تب اس کا رشتہ کیجئے۔ اور یہ مجاز مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے بلکہ پیغمبر اسلام نے دیا ہے۔ نبی نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنا چاہا تو فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ بتا میں تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تیری اجازت ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ سر جھکا کر اجازت دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کرنا شروع کرتے ہیں، اور اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جیسا کہ آج لوگ چاہتے ہیں، ہر لڑکا یہ چاہتا ہے، ہر لڑکی کی یہ خواہشیں ہو رہی ہے کہ میری شادی کسی مالدار گھرانے میں ہو جائے، میرا سسر کوئی مالدار ہو جائے، میرا خسر کوئی شہنشاہ ہو جائے جو وقت کا رئیس کہلائے۔ لیکن حضرات محترم آج کے میں آپ کو اندازہ فرماؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ نبی پاک چاہتے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی میں سونے کا پہاڑ دے سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہ فرمایا۔ نبی کی بارگاہ میں بڑے بڑے شہنشاہ وقت پہنچے، نبی کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ بڑے بڑے رئیس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ بادشاہ وقت پہنچتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آج اپنے بیٹی کی شادی کسی بادشاہ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اگر میں آج اپنی بیٹی کی شادی کسی رئیس زادے کے ساتھ کر دیتا ہوں، اگر میں آج اپنی بیٹی کی شادی کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتا ہوں تو آخری زمانے میں میری امتی کا یہ فرد کہے گا کہ امیر کے گھر میں شادی کرنا نبی کی سنت ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رئیسوں کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور نبی نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب علی کے ساتھ فرمایا۔ حضرت محترم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی نے حضرت علی کے پاس کروایا۔ وہ علی جن کے پاس نہ تو مہر کے پیسے دینے کے لیے پیسے تھے، نبی نے فرمایا اے علی میں تیرا نکاح فاطمہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تم مہر کا انتظام کرو۔ حضرت علی نے اپنی تلوار کو بازار میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ کا مہر ادا فرماتے ہیں۔ نبی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر کے پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں غریبوں کے یہاں رشتہ کرنا میری سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیروں کے یہاں شادی کرنا نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ غریبوں کے یہاں شادی کرنا نبی کی سنت ہے، اور شادی کو سادگی کے ساتھ کیا جائے۔ حضرات محترم اسلام کے اندر جو شادی ہے وہ بڑی آسان ہے، صرف 2 گواہ چاہیے اور شادی ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ حضرات محترم میں کڑوی بات میں آپ کو بتاؤں، یہی کام بڑی آسانی کے ساتھ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر سے بہو بیٹیاں کا اس طرح سے نکلنا ہو، لیکن عام طور سے آج پرفتن دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ دنیا اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس سے شادی رچاتی ہے، تو جب وہ کورٹ میں جاتی ہے شادی کرنے کے لیے تو صرف 2 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی شادی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے اور اسلام کا یہ قانون جو پوری دنیا آج ماننے پہ مجبور ہے، لہٰذا ہمیں اسلامی طریقے سے شادی کرنا چاہیے اور اپنی شادی میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اور نبی نے جس سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا حکم فرمایا ہے اس سادگی کے ساتھ شادی کیجیے۔ جس شادی میں سادگی ہوتی ہے اس شادی میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور اس گھر میں برکتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ حضرات محترم اس لیے شادی کو آسان فرمایا جائے اور شادی کو وقت پہ کیا جائے۔ آپ کے گھر میں بیٹا جوان ہے تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ میرا بیٹا جب کروڑپتی ہو جائے گا تو میں اس کی شادی کروں گا، یا پھر بیٹی جوان ہے تو اس بات کی آپ فکر نہ کریں کہ میری بیٹی MBBS ہو جائے گی تو میں اس کی شادی کروں گی۔ اس بات کی فکر نہ کریں جب بچہ بالغ کی منزل کی طرف جائے اور جب
شادی کی ضروریات پوری ہو جائے تو آپ اس کی شادی کر دیجئے تاکہ بیٹا اور بیٹی گناہوں سے بچ جایا کرے۔ حضرات محترم گارزین حضرات سے میں یہ باتیں کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی یوں ہی جوان ہوتے جا رہے ہیں اور جب جوانی کے عالم میں جا کر وہ کوئی غلط راستہ اپنا لیتے ہیں تو حضرات محترم اس کا گناہ اس بچے اور اس بچی کو نہیں ہوا کرتے ہیں بلکہ اس کے ماں باپ کو ہوا کرتا ہے۔ اس گناہ کا پاپ جو ہوتا ہے وہ پاپ اس کے ماں باپ کو ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وقت پہ بیٹا اور بیٹی جوان ہو تو بہتر رشتہ دیکھتے ہوئے اسے شادی کے بندھن میں باندھا جائے تاکہ اس کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، اس کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے، اس کے اندر اچھائیوں کا نزول ہو جائے اور وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہو۔ حضرات محترم شادی کرنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانی نسل انسانی کو فروغ دینے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ حضرات محترم شادی بیاہ کریں اور آسانی کے ساتھ کریں حضرات محترم، اور شادی بیاہ میں خرافات سے ہم بچا کریں۔ حضرات فضول خرچی لوگ آج اتنا کرتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لڑکا جب شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی کرنے کی جب بات آتی ہے اس کی تو حضرات محترم بھلے ہی وہ نیک کام میں 50 روپیہ وہ خرچ نہیں کرے گا لیکن برائیوں کے کام پہ وہ 500 روپیہ خرچ کر دے گا۔ مسجد میں اسے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نام پہ اللہ کے گھر میں 5000 روپے دے دو تو وہ 5000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن آج کا نوجوان 25,000 کا آرکسٹرا باندھ لے گا اور گندی اور فضول گانے گا کر رات بھر اپنے پیسے کو اڑائے گا۔ تو حضرات آپ اپنے پیسے کو نیک کام پہ کیجئے۔ اگر آپ کو پیسہ اپنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کسی غریب باپ کے بیٹیوں کی شادی میں پیسہ خرچ کر دیجئے، یقیناً ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ جو غریب ہیں انہیں آپ پیسہ دے دیجئے تاکہ ان کی غریبی ختم ہو جائے۔ فضول خرچی نہ کیا کیجئے، فضول خرچی آپ کریں گے اور یقیناً گناہ اور پاپ کا جب آپ کام کریں گے تو آپ اس دنیا کے اندر خوشی اور شاد و آباد نہیں رہ سکتے ہیں بلکہ بربادی کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی شادی میں فضول خرچی نہ کر کے آپ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، آپ کسی مدرسے کو دے دیتے ہیں، آپ کسی مسجد کی مدد کر دیتے ہیں، آپ کسی بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر دیتے ہیں تو آپ جان لیجئے اس غریب کے دل سے جو دعائیں نکلیں گے، اس بچے کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، یقیناً اس کی دعا کی بدولت اگر آپ لاکھ پتی ہیں تو کروڑ پتی ہو سکتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو آپ مالدار ہو سکتے ہیں، آپ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو یقیناً آپ عزتدار ہو سکتے ہیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چل کر لوگوں کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کے مال سے سرفراز سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات محترم لوگ آج اپنے پیسے کو فضول خرچوں میں کر دیا کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنے پیسے کو فضول خرچوں میں نہ کیا کریں۔ آپ اسے صحیح آپ اندازہ لگائیے جب آپ پیسہ کمانے جاتے ہوں گے تو کتنی مشقتیں کتنی پریشانیاں آپ کے ساتھ آتی ہوں گی۔ حضرات ان پریشانیوں کا معاملہ کیا ہے اور اس پریشانی سے کمایا ہوا محنت خون پسینے کی کمائی ہوئی رقم کو آپ نے غلط راستے پہ خرچ کر دیا، آپ نے شراب نوشی پہ خرچ کر دیا، آپ نے جوا کھیل کے خرچ کر دیا حضرات محترم، اور اس کا بینیفٹ 1% بھی نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے اسے صحیح جگہ پہ خرچ کر دیا، کسی غریبوں پہ خرچ کر دیا، آپ کسی بچے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر دیا، آج آپ نے مسجد اور مدرسے پہ خرچ کر دیا، مسلمانوں کا تو معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ جایا کرتے ہیں اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے 2 روپیہ 5 روپیہ امام صاحب کے لیے دے دیا جائے تو لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تاکنے لگتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمیں مدرسوں
کی ضرورت ہے، مسجدوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنے والے امام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی خیر و خیریت پوچھا کریں، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے اسے ہم مہیا کروائے۔ یقین جانیے آپ امام صاحب کے لیے اگر خرچ کریں گے تو ان کے دل سے دعائیں نکلے گی، اور جب امام کے دل سے دعائیں نکلا کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اسے قبول فرما لیا کرتا ہے اور بندوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو حضرات محترم، آپ اپنے امام کا بھی خیال کریں، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے محبت سے پیش آیا کریں۔ کسی سے محبت سے بات کرنا سب سے اہم ضروری ہے۔